فوڈ ٹیکنالوجی سائڈ پہ جتنی ہماری غذائی اجناس یا غذائی وسائل ہیں یہاں کے، ان کو ضائع ہونے سے ہم بچائیں. تو جو ایک بیلنس ڈائٹ کا ایک کنسیپٹ ہے وہ کمیونٹی تک پورا پہنچا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر جائے تو ہماری غذا ہو گئی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. 80 سے 90% ڈیزیز کا تعلق ہی آپ کی غذا سے ہے. جو ہمارے لوکل سورسز ہیں ان کے اندر ہیوی میٹل کنسنٹریشن دیکھ رہے ہیں یا ٹاکسک میٹل کنسنٹریشن کی جو آگے جا کر کینسر کاز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈلی کینسر ایک بہت زیادہ پریویل کرنے والی بیماری ہے، اور گلگت بلتستان میں خاص طور پر بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کینسر کی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام سائنس اینڈ سوسائٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اروبا. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پروگرام رکھنے کا مقصد قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پروفیسرز کو انوائٹ کرنا ہے اور ان سے ان کی ریسرچ کے حوالے سے بات کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو یہ بتانا ہے کہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اب ریسرچ کی طرف رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل آج میرے گیسٹ کی شکل میں میرے ساتھ موجود ہے. ان سے بات کریں گے ان سے ریسرچ کے حوالے سے. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے فوڈ اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر سرتاج. السلام علیکم ڈاکٹر سرتاج. وعلیکم السلام. ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے ویورز آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کی باتوں سے کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں. دا ویری فرسٹ کوشچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ تھوڑا سا اپنے اکیڈمک بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اینڈ دین آپ نے کس چیز نے آپ کے اندر یہ انٹرسٹ پیدا کر لیا کہ آپ نے فوڈ ٹیکنالوجی کو آپ نے اپنا کریئر پرسیو کر لیا ہے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھی اپرچونٹی دی. تو سوال انٹرسٹنگ ہے میرے حوالے سے، اس لیے کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ جو ایگریکلچر کی دوسری برانچ سے، خاص طور پر میرے ساتھ جتنے کلیگز تھے اور خاص طور پر گلگت بلتستان سے جو لوگ تھے، ان میں واحد بندہ تھا جس کی چوائس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی. وہ اس طرح کی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب ہم اس سٹیج پہ آ گئے جہاں پہ ہمیں کورس سلیکٹ کرنا تھا، تو ایک دم میرے ذہن میں ایک بات آئی، یار یہ جو فوڈ ٹیکنالوجی ہے یہ ڈیل کرتی ہے فوڈ کی پروڈکشن، اس کی پروسیسنگ، اس کی پریزرویشن، ویلیو ایڈیشن، اور پھر فردر کنزیومر تک اس کو لے کے جانے کے لیے وہ ساری ٹیکنالوجی اور اپروچز اپلائی کرتی ہے. تو انسانوں کی آبادی تو آگے بڑھتی رہنی ہے، اور انسان کے لیے خوراک جو ہے وہ ایک انتہائی بنیادی ضرورتوں میں سے شمار ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ شعبہ ہمیشہ آگے بڑھے گا، پیچھے نہیں جائے گا، اور اس کے اندر کنٹریبیوشن بھی بڑی عام ہوگی کہ جب ہم غذا کے حوالے سے یا خوراک کے حوالے سے کوئی ایسی کارآمد بات، کوئی ایسی کارآمد چیز کریں کہ جو لوگوں کی استعمال میں آ جائے اور ان کی صحت اور زندگی برقرار رکھنے کے لیے کام آئے. تو یہ ایک بنیادی ایک سینٹیمنٹ تھا جس نے مجھے کنونس کیا کہ میں اس شعبے کی طرف آ جاؤں. جی بے شک، بہت اچھی بات کی آپ نے. آپ کے فیلڈ میں ہم فوڈ اور نیوٹریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تو یہ فوڈ اور نیوٹریشن آج کل ہماری سوسائٹی میں ہر کنٹری میں، ایون اگر ہم دیکھیں ہر اسکول، یونیورسٹی، کالج پہ یہ ایک ایمرجنگ ایشو ہے. رائٹ نیوٹریشن اور رائٹ فوڈ نہیں مل رہا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں وہ کون سے فوڈ ایمرجنگ ایشوز ہیں، اینڈ دین فوڈ ٹیکنالوجی اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا رول پلے کر رہی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، خوراک جو ہے وہ انسانی صحت کی بنیاد ہے، کیونکہ جب ہم خوراک کی تعریف کرتے ہیں تو ہر وہ چیز کہ جو ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں کہ جس سے ہمیں انرجی ملے اور باڈی بلڈنگ ہو یا ہمارے جسم کی تعمیر ہو، تو وہ بنیادی طور پہ خوراک ہے. اب خوراک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دو شعبے ہمارا، ایک ہے فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دوسرا ہے ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. ان دونوں کا آل دو کی ایک بہت سارا ایریا مشترک ہے کہ جہاں پر دونوں شعبے مل کے کام کرتے ہیں، لیکن فردر ان کے اندر تھوڑی سی سیگریگیشن ان دی سینس اس طرح آتی ہے کہ فوڈ ٹیکنالوجی بنیادی طور پر جب آپ کی کوئی بھی کراپ، کوئی بھی ایڈیبل چیز جو فارم میں، فیلڈ میں تیار ہوتی ہے، تو فوڈ ٹیکنالوجی کا کام یہ ہے کہ وہ وہاں سے اس چیز کو اٹھائے، اس کو ویلیویٹ کرے، اس کو پریزرو کرے، اس کو کنزرو کرے، یا فردر اس کو ایڈیبل پروڈکٹ کے اندر کنورٹ کرے اور اس کو کنزیومر ٹیبل تک پہنچائے. یہ کام فوڈ ٹیکنالوجی کا ہے. اور پھر نیوٹریشن جو ہے، ہیومن نیوٹریشن، دیٹ از ایکچولی دا انٹریکشن آف فوڈ وتھ ہیومن باڈی، کہ جو غذا یا خوراک ہم کھا لیتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر جا کر کن کن مرحلوں سے گزر کے کیسے وہ ہمیں انرجی یا پھر وہ بلڈنگ مٹیریل پرووائڈ کرتی ہے. تو وہ جو پاتھ ہے، یعنی انرجی اور بلڈنگ مٹیریل کی کنورژن کا یا ہول فوڈ کا، تو یہ پاتھ ہم نیوٹریشن کے اندر سمجھتے ہیں.
سمجھ گئے؟ تو اب یہاں پر بنیادی ایشوز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ انسان کی صحت کا دار و مدار جیسے خوراک پہ ہے. اب خوراک کرتی کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ہماری جو جسم کی ضرورت ہے خوراک کے حوالے سے، جو ڈفرینٹ اجزاء اور عناصر ہیں کہ جو مل کے اوور آل جو فوڈ کی باڈی بناتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے جسم کا بھی حصہ ہے، جو آرگینک میجر اور مالیکیولز یا میکرو اور مائکرو مالیکیولز ہم کہتے ہیں. تو یہ سارے جو خوراک کے اندر ہے وہی پھر ہمارا جسم کا بھی حصہ ہے. بنیادی طور پر اس کا ماخوذ ایک ہی ہے، بنیادی کیمسٹری ایک ہے، چاہے وہ فوڈ کی کوئی کموڈٹی ہو یا ہمارا جسم ہو. پانی ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے، فیٹس، آئل ہے، اور پھر جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں اس کے اندر منرلز ہیں اور وائٹامنز ہیں. ان کے علاوہ کچھ ایڈیشنل چیزیں آتی ہیں جن کو ہم فائٹو کیمیکلز کہتے ہیں. تو اصل میں یہ جب غذا ہم پراپرلی لیتے ہیں، پراپر غذا کھاتے ہیں جو کہ ہیلدی ساؤنڈ ہو اور بیلنسڈ ہو، تو وہ غذا ہمارے جسم کو بناتی ہے اور اس کے اندر ایک امیون سسٹم کو یا جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے خلاف مدافعتی ایک نظام ہمارے جسم میں قدرت نے بنایا ہے، تو اس کو وہ اسٹرانگ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے. اگر اس طرف سے اگر غذائی قلت کا ہم شکار ہوں یا غذا ہم مناسب مقدار میں نہ لیتے ہوں، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کنسٹرکشن کے اندر ویکنیسز رہ جائیں گی، ہم کمزور ہوں گے، کہیں پہ کسی چیز کی کمی ہوگی جو کہ سمپٹمز کے طور پہ سامنے آتی ہے. سٹنٹنگ ہے، لو گروتھ ہے، اچھا اسی طرح آئرن کی کمی ہے، کہیں پہ کوئی آئی سائٹ کا مسئلہ ہے، کہیں پہ کوئی سکن کا مسئلہ ہے، کہیں پہ ہڈیوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں کس بنیاد پہ ہے؟ وہی جو ایک بیلنس ڈائٹ اس انڈیویجول کو نہ ملنے کی وجہ سے یہ چیزیں وہاں پہ ایز اے سمٹم آ جاتے ہیں اور ایک لانگ ٹرم کے اندر وہ پھر ایک ڈیزیز کنسیڈر ہو جاتی ہیں. تو اب جو رول کی آپ نے بات کی ہے، تو فوڈ ٹیکنالوجی کا رول یہ ہے، فوڈ ٹیکنالوجی اور نیوٹریشن کا، کہ ہم فوڈ ٹیکنالوجی سائڈ پہ جتنی ہماری غذائی اجناس یا غذائی وسائل ہیں یہاں کے، ان کو ضائع ہونے سے ہم بچائیں، ان کو انسان کے استعمال کے قابل بنائیں، اس کی ویلیو ایڈیشن کریں اور اس کو مارکیٹ تک اور کنزیومر ٹیبل تک پہنچائیں. پھر نیوٹریشن کا جو سب سے بڑا ڈیلیما یہاں کا ہے، ہم نیوٹریشنلی بڑے ڈیفیشینٹ ہیں ان دا سینس کہ آل دو مٹیریل وائز چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا سینس نہیں ہے کہ کون سی چیز کس مقدار میں ہمیں استعمال کرنی ہے. تو جو ایک بیلنس ڈائٹ کا ایک کنسیپٹ ہے وہ کمیونٹی تک پورا پہنچا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر جائے تو ہماری غذا ہو گئی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پیٹ بھرنا ایک اور بات ہے، لیکن مناسب مقدار میں ضروری چیزیں آپ کو ملنا دوسری بات ہے. یہی وجہ ہے کہ بظاہر ہم نیوٹریشنلی ساؤنڈ اور آپ کہیں کہ سیکیور معلوم ہوتے ہیں، نہیں فوڈ وائز، فوڈ سیکیورٹی کے حساب سے جرنلی سیکیور معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہم نیوٹریشنلی انسیکیور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ نالج اور اویئرنیس نہیں ہے. اب یہ دو شعبے جو کام کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، فوڈ ٹیکنالوجی کا میں نے بتایا، نیوٹریشن کا کام یہ ہے کہ وہ کمیونٹی کو آگاہ کرے کہ ان کی غذائی ضروریات کیا ہیں. چونکہ ایک انڈیویجول شمار ہوتا ہے سوسائٹی کا، لیکن اس کا ایک ڈفرینٹ پرویو ہے. کوئی بچہ ہے، کوئی ایڈولسنٹ ہے، کوئی یوتھ میں آتا ہے، کوئی پھر ایڈلٹ ہے، اور پھر ایک سٹیج ہماری آتی ہے اولڈ ایج کی. سمجھ گئے نا؟ تو بنیادی طور پر ایج، سیکس، انوائرمنٹ اور ایکٹیویٹی کہ کس طرح کا ہم کام کرتے ہیں، کس طرح کے شعبے سے ہم منسلک ہیں، معمول کے کام کاج ہمارے کیسے ہیں. ظاہر ہے کام کرنے کی صلاحیت کو ہم انرجی کہتے ہیں نا، وہ انرجی آتی ہے فوڈ سے. اب اگر بالفرض ایک سپورٹس مین ہے، ایک سپورٹس مین اور ایک کامن لے مین جو کہ کسی فیلڈ میں کام کرتا ہے یا کسی آفس میں کام کرتا ہے، ان دونوں کی غذائی ضروریات کا ایک زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح ایک بندہ ایک ایگزیکٹو کام کرتا ہے، جیسے کہ کوئی میسنری کا کام کرتا ہے، جا کر پتھر توڑتا ہے، کوئی کسی اور طرح کا فزیکلی ایگزاسٹو قسم کا کام کرتا ہے، اس کو اسی حساب سے زیادہ انرجی چاہیے. اب اگر اس کا آپ مقابلہ کریں ایک آفس میں بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر قلم یا کاغذ کے ساتھ کام کرنے والے بندے کے ساتھ، تو ان دونوں کا بڑا فرق ہے. تو اب یہاں رول یہ ہے کہ آپ یہ ڈفرینسز، یہ بنیادی سمجھ جو ہے وہ کمیونٹی کو دے دیتا ہے کہ ہر ایک اپنی ضرورت کے حساب سے آگاہ ہو. یہاں خرابی جو بنیادی ہے وہ اویئرنیس کی کمی، ایجوکیشن کی کمی، معلومات کی کمی کا شکار ہے معاشرہ، جس کی وجہ سے غذائی قلت کی شکل میں فوڈ سیکیورٹی یا پھر انسیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہمارے پاس ہے. تو اس وقت امیجیٹ جو گلگت بلتستان کے ایشو ہیں اس کے اندر ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے اور نیوٹریشنل سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے. فوڈ سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کو ہم کہیں کہ یہ فوڈ سیکیور ہے
تو فوڈ سیکیور کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کی رسائی ہو اس کی جسم کی یا جسمانی ضرورت کی غذا تک، فائنینشلی بھی فزیکلی بھی اس کی ایکسیس ہو. اگر جہاں وہ کوئی چیز اس کی ضرورت ہے اور لینا چاہتا ہے تو وہ چیز اس کو مل بھی جائے اور وہ اس کو خرید بھی سکے، تو یہ فوڈ سیکیورٹی کہلاتی ہے. نیوٹریشنل سیکیورٹی یہ ہے کہ جو کچھ میں کھاتا ہوں وہ میری جسمانی ضرورت کے مطابق ہے، تو پھر میں نیوٹریشنلی سیکیور ہوں. تو یہ دو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. جی اچھا سر، آپ نے 2 ورڈز یوز کیے، اسٹنٹنگ اینڈ ویسٹنگ. سو ہمارے ویورس کے لیے آپ یہ ڈیفائن کریں کہ اسٹنٹنگ اینڈ ویسٹنگ کیا ہے اور اس کا ریشو گلگت بلتستان میں کیا ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں نا، ان کا مسئلہ یہی ہے کہ اب یہاں ایک اور جو بہت بڑا ایک ڈیلیما یا ایک کہیں کہ معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، وہ یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کی پیدائش ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم اچھا کھلائیں، لیکن بنیادی طور پر بھی جدید سائنس یا غذائی سائنس کی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلی توجہ جب ایک آپ کہیں کہ ایک ماں جب وہ اس سٹیج پہ آتی ہے کہ جہاں پر وہ بچوں کی پیدائش کی طرف جانے کا اس کا سفر شروع ہو، تو اس پہلے دن سے وہ ماں فوکس ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے اس نے ایک اور زندگی کو جنم دینا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو آگے آنے والی نئی زندگی ہے وہ ایک مدت تک اس کے اپنے وجود کا حصہ بن کر رہے گی. پھر اس کے بعد جا کر ایک سٹیج کے بعد 9 مہینے کے بعد وہ بچہ دنیا میں آ جائے گا. تو بنیادی طور پہ جو ریپروڈکٹیو ایج ہم کہتے ہیں، خواتین کی ریپروڈکٹیو ایج سے ہی ان کے اوپر نیوٹریشنلی فوکس ہونا چاہیے تاکہ وہ صحت مند رہیں، اور ایک صحت مند ماں ایک صحت مند بچے کو جنم دے گی، اور ایک آگاہ اور علم رکھنے والی ماں پھر آگے اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے بڑھائے گی. اب یہ سٹنٹنگ اور ویسٹنگ کی بات بنیادی طور پہ آتی ہی ماں کے وجود سے ہے. جب ماں کو پراپر غذا نہیں ملی، پراپر اس کی ہیلتھ کیئر نہیں ہوئی ہے، تو وہ چیزیں بچے کی اسی پیدائش کی وزن کے اوپر اور پیدائش کی اس کی جو خد و خال ہیں اس کے اوپر منتج ہو جاتے ہیں. پھر گریجولی اگر وہ کنٹینیو رہتا ہے کنسسٹنٹلی وہ پیریڈ انڈر آپ کہیں کہ کیئر کا یا کیئر لیسنس کا اگر رہتا ہے، تو پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ویسٹنگ ان کی اور انڈر ویٹ ہو جاتے ہیں. پھر ان کی جو گروتھ کا عمل ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. سر، آپ کی ریسرچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ابھی کہ آپ نے ریسرچ کی فوڈ ٹیکنالوجی اینڈ فوڈ پیکیجنگ پہ. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ جو بھی ریسرچ کرتے ہیں اس کے بینیفٹس سوسائٹی تک پہنچیں. تو آپ نے فوڈ ٹیکنالوجی اینڈ فوڈ پیکیجنگ پہ ریسرچ کی، تو اس کا بینیفٹ ہماری سوسائٹی تک پہنچا، ایدر وہ فوڈ سیکیورٹی پہ ہو یا پھر فوڈ کوالٹی یا پھر فوڈ سیفٹی پہ کوئی بینیفٹ ہماری سوسائٹی کو پہنچا، اسپیشلی جی بی کو؟ کنٹریبیوشن اصل کمیونٹی کے لیے یہ ہے کہ میرے کسی ایک کام سے لوگوں کو 10 روپے کا فائدہ ہو. اگر کوئی ایک ایسا کام میں کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہوا. تو ہماری ریسرچ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور اس میں جو گیپ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کمیونٹی انٹریکشن ہمارے ساتھ کم ہے. وجہ یہ ہے کہ اوور آل ایک ایسے کلچر کے اندر ہم رہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک محدود سی ویژن کے ساتھ، چاہے وہ فارم کے اوپر کام کرتا ہے، مارکیٹ کے اندر کام کرتا ہے، یا ایون ہم یونیورسٹی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک آبجیکٹو مینلی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک پبلک پرابلم کے اوپر کام کریں، اور الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ پبلیکیشن کا ہوتا ہے کہ وہ اچھے جرنل میں وہ پیپر چھپے اور پھر اس کا امپیکٹ آ جائے اور آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے، آپ کی ریسرچ اسٹیچر جو ہے وہ امپروو ہو. لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے. بنیادی طور پر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کام ہم ادھر کر رہے ہیں وہ جا کر کمیونٹی کے فارم کے اوپر، فیلڈ کے اوپر اپلائی ہو. تو اس گیپ کو ہم ابھی اس وقت کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جو ETI کے تعاون سے فارمر سوسائٹیز بنی ہیں جو کہ بزنس آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہی ہیں، مارکیٹنگ کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو اس وقت ہمارا ان کے ساتھ ایک لنکیج ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اس لنکیج کے اندر ہم نے جا کر ان کو ٹریننگز اور اویئرنیس دینی ہے. اسی طرح بھی ریسنٹ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کل ایک وفد میرے پاس آیا تھا ایکسپورٹرز کا، جو ابھی چائنا کے لیے چیری ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے. تو وہ آئے تھے ہمارے پاس کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اور SOPs ہیں ایکسپورٹ کموڈٹی کے، اس کے حوالے سے ہماری کمیونٹی کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور وہ انٹرپرینورز کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ جتنا ہماری وسعت کے مطابق ہے ہم ایز اے یونیورسٹی، ایز اے ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کے لیے کام کریں گے اور ان کی ٹریننگ وغیرہ کا کام کریں گے. تو اللہ کا فضل ہے، ہماری پبلیکیشنز 30-40 سے اوپر ہو چکی ہیں، اور وہ ہیں ہی یہاں کے لوکل ایشوز کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت ہم کچھ ٹیکسٹ بکس اور انفارمیشن بکلیٹس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں
تاکہ جو کرنٹ ہمارے برننگ ایشوز ہیں یا ایمرجنگ ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک گائیڈنگ مٹیریل لوگوں کے پاس ہو اور وہ ان کے کام آئے. تو انشاءاللہ گریجولی ہم ان مقاصد کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو دعا ہے اللہ سے کہ وہ ہماری مدد کرے. جی سر، اگر میں ایڈ کروں آپ کی اس بات پہ، آپ نے کولیبریشن رہی لوکل فارمرس کے ساتھ، تو یہ بھی آپ کی ریسرچ کے لیے ایک اچیومنٹ ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہوا ہے، اس کی کوالٹی اچھی تھی، تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک اچیومنٹ ہے. اینڈ سیکنڈلی آپ نے پروجیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ اپ کمنگ ایسا پروجیکٹ جو آپ کر رہے ہیں یا کریں گے ان فیوچر جس کا بینیفٹ کیا یو کو ہو اور پھر گلگت بلتستان کو ہو، ایسا کوئی؟ جی بالکل، ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ جب ہم کوئی پبلیکیشن کرتے ہیں تو کریڈیبلٹی یونیورسٹی کو بھی چلی جاتی ہے، انڈیویجول کو بھی چلی جاتی ہے. جو یونیورسٹی کی رینکنگ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک تو آپ کا جو اسٹوڈنٹ انرولمنٹ ہے اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس طرف آتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کتنا کوئی ریسرچ آؤٹ پٹ آپ کا نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے تو یونیورسٹی کے لیے بینیفٹ ہے ہی ہماری ریسرچ کا. جو کمیونٹی کی سائڈ پہ آپ بات کر رہے ہیں تو اگین وہی بات ہے کہ ہم کیا کریں کہ اپنی ریسرچ کا جو آؤٹ کم ہے، جو اس کا نتیجہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ اس پارٹیکولر ایریا تک پہنچائے جہاں وہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا تھا. ابھی انٹرسٹنگ ریسرچ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ نیوٹریشنل سیکیورٹی کا بہت اہم ہے، چونکہ ڈیزیزز کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی خوراک سے ہے. سمجھ گئے نا؟ 90% 80 سے 90% ڈیزیز کا تعلق ہی آپ کی غذا سے ہے. کیوں؟ جیسے میں نے پہلے ایک بتایا کہ اس مین چیز کو آپ پکڑے کہ اچھی غذا کے ساتھ آپ کا امیون سسٹم سٹرانگ ہوگا، چاہے کسی بھی طرح کی ڈیزیز ہو تو اس کے اگینسٹ فائٹ کرنے کی وہ اسٹرینتھ اور طاقت آپ کے اندر آ جائے گی. اب غذائی اگر قلت ہوگی تو پھر بندہ ولنریبل ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے کہ کسی بھی حملہ آور کے لیے وہ ایک ایزی ٹارگٹ بن جاتا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے ہمارا اس وقت فوکس نیوٹریشن کا ہے. اس وقت میرے پاس 2 پروجیکٹس ہیں نیوٹریشن کے حوالے سے. ایک پروجیکٹ ہمارا یہ ہے جو کہ این آر پی یو کا ہے، HEC کی فنڈنگ ہے. اس میں ہم اس کے اندر جو ہماری کامن فوڈز ہیں، جو ہماری روٹین ڈائٹ پیٹرن کے اندر استعمال ہوتی ہیں، ان کے اندر مائکرو نیوٹرینٹ اسپیشلی آئرن کا سٹیٹس ہم نے دیکھنا ہے، اور پھر آگے جا کر ہم نے کوئی آئرن رچ فارمولا ڈیولپ کرنا ہے. کس سے؟ انہی لوکل سورسز سے کہ جو ہمارے پاس ہی ہیں، ان کا ایک کمبائن فارمولا ہم بنائیں تاکہ وہ جو آئرن ڈیفیشینٹ ہیں سیگمنٹس سوسائٹی کے وہ استعمال کریں. ایک یہ پروجیکٹ ہے. دوسرا پھر NIH کا HRI کہتے ہیں ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ان کا ایک پروجیکٹ میرے پاس ہے. اس میں ہم یہاں کے جو ہمارے لوکل سورسز ہیں ان کے اندر ہیوی میٹل کنسنٹریشن دیکھ رہے ہیں یا ٹاکسک میٹل کنسنٹریشن کی جو آگے جا کر کینسر کاز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈلی کینسر ایک بہت زیادہ پریویل کرنے والی بیماری ہے، اور گلگت بلتستان میں خاص طور پر بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کینسر کی. 70% جو ڈیزیز سے ڈیتھ ہوتی ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھس کے علاوہ، اس میں 70% کچھ علاقوں میں کینسر کی وجہ سے ہیں، جو میری اپنی آبزرویشن ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نہ کہیں لنک ہماری خوراک کے ساتھ ہے. آیا ہمارے سورسز میں جیسے سوائل، واٹر اور پھر فوڈس جو ہم کنزیوم کرتے ہیں ان کے اندر وہ جو ٹاکسک میٹلز کتنی ہیں، جب وہ سٹیٹس ہمیں معلوم ہو تو پھر وہ لنک ہم اسٹیبلش کر سکیں گے. یہ انٹرسٹنگ ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو ڈیزیز کے حوالے سے پلانٹس کے اوپر ہیں، اس پہ ہم ایک انٹرسٹنگ کام کر رہے ہیں بایو ریمیڈیشن کے اوپر. وہ بھی HEC کا ہمارا پروجیکٹ ہے. اس وقت میں اور ڈاکٹر اظہر صاحب کام کر رہے تھے. وہ PI تھا، میں کو PI ہوں. دوسرے ان میں PI ہوں، پرنسپل انویسٹیگیٹر. تو اس کے اندر ہم کر رہے ہیں کہ لوکل جو ہماری جڑی بوٹیاں ہیں جو کیڑے مار یا بیماری کے خلاف ان کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے، ان کا کوئی ایسا انجیکشن ہم بنا رہے ہیں کہ جو ہم پودوں کو لگائیں اور پودے کی وہ بیماری یا پھل فروٹس کی وہ بیماری ختم ہو. جیسے پریکارڈ شارٹ ہول کے اوپر ہم نے کام کیا ہے اور وہ بڑے امپورٹنٹ ریزلٹس آئے ہیں. ابھی اس کا ایک پیپر بھی پبلش ہوا ہے اور کل ہمیں ایک انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے اس پہ. جو اوور آل کمپیوٹ کرتے ہیں ریسرچ، جتنی آؤٹ پٹ آتی ہے نا ریسرچ کی، انٹرنیشنل جو ریکگنائز جرنلز ہیں، وہ کچھ ادارے ہیں، وہ ان کو کیا کرتے ہیں، ان ریسرچ میں سے امپورٹنٹ ریسرچ کو اٹھاتے ہیں اور ان کی ایکسیپٹنس کو چیک کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں پاکستان سے ٹوٹل 2 لوگوں کو ملا ہے. ان میں سے ایک پہلا ہم ہیں، میں اور ڈاکٹر اظہر صاحب، جو میں اپریکارڈ شارٹ ہول کی بات کر رہا تھا اس ڈیزیز کے اوپر کام کر رہے تھے، اور دوسرا پھر نیچے ڈون سے ایک ہے، تو ان کو انٹرنیشنل ایک ریکگنیشن ملی ہے. اور تیسری چیز ابھی کل ہی میری بات ہوئی ہے، ہم ابھی جا رہے ہیں فیوچر میں یونیورسٹی آف کاسل جرمنی کے ساتھ ایک کولابریشن. اس کے اندر ہم یہ کریں گے کہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو اس سال ہم تیار کریں گے. نیکسٹ ایئر ان کے پاس 2 اپرچونیٹیز ہے، ایک ایراسمس کے نام سے اور ایک ڈیٹ کے نام سے، DAAD ڈاٹ، کوئی اسکالرشپ اپرچونیٹی.
ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کر کے وہ کیا کریں گے, کچھ ریسرچ ادھر کر لیں گے, کچھ ریسرچ یہاں بیٹھ کے کر لیں گے. تو ہم جوائنٹلی KIU اور کاسل یونیورسٹی ان کو جوائنٹ ریسرچ کروائیں گے اور ڈگری دے دیں گے. اور فیوچر میں یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی ایکسچینج کا پروگرام ہوگا. تو وہ لوگ آلریڈی پاکستان کی دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جیسے میاں نواز شریف یونیورسٹی ملتان کے ساتھ ان کی کولابریشن تھی, تو ابھی اسی پیٹرن پہ ہم بھی کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے اور کچھ اور ایریاز ہیں, ابھی جیسے نیپال میں اسی موڈ کے ساتھ, اور جو ایشیائی یونیورسٹیوں کا کنسورشیم ہے اس کے اندر ابھی پرسوں ہمارے ڈاکٹر اظہر صاحب نیپال جا رہے ہیں. تو ایک اوور آل ہمارے ڈپارٹمنٹ کی KIU کے اندر ایک ریکگنیشن بن رہی ہے. جیسے جرمنی والے چاہ رہے ہیں ہم سے کام کرے, نیپال کے لیے کال آ گئی کہ جو وہ ادھر سے جائیں. اور تیسری اہم بات کی جو ایگریکلچر کی پالیسی گلگت بلتستان کی بنی ہے, ددی جواری ریسرچ سینٹر کے نام سے اس موجودہ گورنمنٹ نے ایک یہاں پر پالیسی ریفارمز کے اوپر ایک ادارہ بنایا ہے. اس کے اندر ہمارے ڈاکٹر اظہر صاحب نے گورنمنٹ کو ایگریکلچر کی پوری پالیسی بنا کے دی ہے. تو اس کے آتھر ہمارے کلیگ ہیں. تو یہ ایک یونیورسٹی کے لیے بھی اعزاز ہے, خطے کے لیے بھی اعزاز ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس کیپیسٹی اور پوٹینشیل کے آ گئے ہیں کہ وہ اپنے مسائل کو, اپنے ایشوز کو ایڈریس کریں اور فیوچر کے لیے ایک ویژن اور ڈائریکشن دے دیں. جی یہ بہت ریئلی اپریشیٹنگ ہے کہ آپ اتنے انٹرسٹنگ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. تو صرف پینڈیمک کی بات کرتے ہیں, کسی بھی کنٹری میں کوئی پینڈیمک آ جاتا ہے, کوئی ڈیزاسٹر وغیرہ ہو جاتی ہے, تو تب نیوٹریشن پرابلم بہت زیادہ, فوڈ کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو ایز اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ, ابھی ریسنٹلی COVID-19 یہاں پہ ہوا, کنٹری میں آ گیا, تو تب آپ نے اپنا کیا رول پلے کیا تھا فوڈ ٹیکنالوجسٹ, فوڈ کو سیکیور کرنے کے لیے, فوڈ سیکیورٹی کو انہینس کرنے کے لیے؟ جی بالکل. اب ہم تو ایز اے پارٹ آف یونیورسٹی یہاں پہ, اس وقت میں ڈائریکٹر اکیڈمکس تھا, ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں تھا یونیورسٹی کے اندر. تو اوور آل جو ہماری یونیورسٹی کی اسٹریٹجی رہی وہ بڑی اچھی رہی, ان دا سینس کہ کووڈ کے اندر فائٹ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ کووڈ کی سچویشن کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے, ان کی ایجوکیشن کو متاثر کیے بغیر جاری رکھنے کے حوالے سے ایک اہم رول رہا. اس کے علاوہ جو امپورٹنس بنتی ہے اس کی, وہ یہ بنتی ہے کہ ہم جو ڈیزاسٹر سچویشنز ہوتے ہیں, نیچرل یا آرٹیفیشل جو بھی ہوں, جیسے ابھی کووڈ آیا, بیماری کا تھا, کہیں پہ سیلاب کی ہو سکتی ہے, کہیں پہ کوئی لینڈ سلائڈ کی ہو سکتی ہے, کہیں پہ کوئی ارتھ کویک کی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ایک پریپیئرڈنیس ہمارے پاس ایڈوانس ہونی چاہیے. وہ اس طرح کہ جو ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں, پیکیجنگ کی, پریزرویشن کی, پروسیسنگ کی, تو اس کے اندر ہم کیا کریں کہ اپنی ایک تیاری کر کے رکھیں. چونکہ ہم ایک رگڈ ایریا کے اندر ہیں, مونٹینیس ریجن ہے اور بہت ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے ہمارا, تو یہاں پر ایکسیس کے ایشوز ہیں, کمیونیکیشن کے ایشوز ہیں. تو اس کے اندر سرٹن جگہوں میں ہمارے سٹاکس ہونے چاہیے, جس کے اندر فوڈ ٹیکنالوجسٹ کا رول یہ ہے کہ وہ ہیلدی اور ساؤنڈ فوڈ انشور کریں. جو ادر ادارے ہیں ان کے ساتھ, اب یہاں پر نہ انڈیویجول نہ کوئی ایک ادارہ کوئی سنگل رسپانس دے سکتا ہے, یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. تو اس کلیکٹیو ایفرٹ کے اندر جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں, پرائیویٹ ایجنسیز ہیں, پلس جو انسٹیٹیوشنز اور پروفیشنلز ہیں, ان کا ایک کمبائن اور کلیکٹیو رسپانس کی ضرورت ہے. اس کے لیے کام بھی ہو رہا ہے. جیسے ابھی ریسنٹ میں آپ کو بات بتاؤں, FCNA کے تھرو یا NDMA کے تھرو ایک یہاں پہ ورکشاپ ہوئی تھی گلگت میں, اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ مطلب کسی بھی ڈیزاسٹر سچویشن کے اندر ہمیں رسپانس کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر نیوٹریشن انتہائی اہم ہے, کیونکہ اس دوران اگر بر وقت غذا کی ترسیل یا اس کی پراپر ٹرانسپورٹیشن کا ایشو آ جائے تو لوگ ظاہر ہے بھوکے رہیں گے. جب بھوکے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اثرات اور وہ بیماریاں یا وہ تکالیف لوگوں کے اوپر آ جائیں گی جو غذا سے منسلک ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس سٹاک ہیلدی فوڈ کا, پریزروڈ اور پروسیسڈ فوڈ کا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اگین پھر یونیورسٹی اٹ سیلف یا ایز اے انڈیویجول ادارہ نہیں کر سکتی, کچھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس چیز کے لیے پلان ہونی چاہیے. اور اس کے لیے جب بھی اور جہاں بھی ہماری خدمات درکار ہوں گی تو ہم انشاءاللہ دستیاب ہوں گے. جی اگین تھینک یو سو مچ سر, آپ کے ساتھ یہ کانورسیشن بہت انفارمیٹیو رہی. سو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ملتے ہیں آپ سے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. May Allah bless you all and Allah make it one.